गाड़ी ले लगा जाने बोलो कार बोरिस खोल के बस खोले नहीं होती इधर किसी का अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما
وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے. سب سے پہلے ہم بارگاہ رضوی میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشی کا موقع ہمیں عنایت فرمایا کہ ہندوستان کی مشہور و معروف شخصیت اور اس وقت پوری امت کے لیے جو فکر مند علماء ہیں، دانشوران ہیں، حضرت کا شمار انہی علماء میں، انہی دانشوروں میں جو رات دن ہمیشہ امت کی فکر میں اور ہر طرح سے امت کی اصلاح کس طرح ہو، امت کی ترقی کس طرح ہو، امت پر کیسے فلاح اور کامیابی کو پہنچے، ان کی رات دن کی فکریں، محنتیں، کوششیں یہی ہیں. الحمدللہ یہ ہماری بڑی خوشی کا موقع ہے کہ حضرت اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. حضرت کا تعلق آپ تمام جانتے ہیں، سلطان خواجہ خواجگان حضرت خواجہ سید معین الدین حسینی چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے حضرت سید سرور چشتی دامت برکاتہم سجادہ نشین ہیں. حضرت خواجہ سید معین الدین حسینی چشتی اجمیری وہ شخصیت ہے جن پر پورا برے صغیر وقت محسوس کرتا ہے، جن کا فیض پورے برے صغیر کے چپے چپے کو اللہ نے پہنچایا ہے. اور اس وقت جن کی طرف نسبت رکھنے کو لوگ وقت محسوس کرتے ہیں، ایسی شخصیت ان کے صحیح وارث اور ان کے پیغام کے جو ذمہ دار ہیں وہ حضرت والا ہیں. اور الحمدللہ حضرت والا ان کے اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دے رہے ہیں. تو بہرحال چونکہ حضرت کے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے میں زیادہ اپنے بات کو طول نہ دیتے ہوئے حضرت والا سے مؤدبانہ عاجزانہ درخواست کروں گا کہ حضرت والا اپنے نصیحانہ کلمات سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں. السلام علیکم. پہلے تو میں انتظامیہ کا، مدرس اعلیٰ کا شکر گزار ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے عزت بخشی. لیکن نہ میں دانشور ہوں، نہ عالم دین ہوں، فکر مکتب ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ 800 سال سے میرے باپ داداؤں کی خدمت
آستان عالیہ سلطان نائب النبی رسول مبلغ اعظم دائی بڑے صغیر میں اسلام کے حضرت خواجہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے وابستگی رہی. میں واحد ہی نہیں، میرا پورا خاندان، میرا پورا خانوادہ وہاں اس فرض کو انجام دے رہا. میں دو چار باتیں آپ سے کروں گا. کل تو ماشاء اللہ آپ فارغ ہوں گے درس نظامی سے. یہاں درس نظامی 8 سال کا ہے، 9 سال کا ہے یا 5 سال کا ہے. دیکھیے میرے بڑے بیٹے بھی آنے میں دین ہے، چھوٹے والے بھی کمپیریٹیو ریلیجن میں ہے. کانوینٹ میں پڑھنے کے بعد پھر وہ وہاں آئے. ہماری شہر یہاں پر ہے، اس کا بھی ہمارے شہر ہے، ہمارے ماشاء اللہ منڈیا کے تمام لوگوں کو سلام. دیکھیے ایسا ہے کہ مدرسوں کی حالات سے واقف ہیں. لوگ انگلیاں تو اٹھاتے ہیں لیکن اتنے حالات میں اتنی سختیوں میں قلت ہوتی ہے پیسوں کی. پیسے جمع کر کے آپ کو پڑھانا. ہزاروں کی تعداد سے مدارس ہندوستان میں ہیں. بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. لوگ تنس کر دیتے ہیں کہ مدرسے والے ہی نہیں. ان مدرسوں میں ممبروں پہ جو جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں امام صاحبان کی، اور رمضان کے موقع پہ جو تراویح پڑھائی جاتی ہیں، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو سب سوچ ہوتے. اس کا بڑا کلیدی رول رہا ہے. پارٹیشن ہونے کے بعد جو مسلمانوں کے حالات تھے، وہ آج بھی جس طرح سے مدارس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایسے سنگین حالات میں غریب غربا گھروں کے بچے آتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں اور دین کی پیروائی کرتے ہیں. مذہب سے اختلافات اپنی جگہ، نیگیٹو سائڈ سے بات نہ کرتے ہوئے پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ آپ مدرسے کی دال کھا کر دین کی پیروائی کرتے ہو. دین کو بچانا، دین کو بچانے والا تو اللہ کی ذات ہے، لیکن دنیاوی طور سے آپ لوگوں کی کوشش ہے. میں مدارس کے معاملات کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہوں. کیا تنخواہیں ہوتی ہے مدارسوں کی، مدرسوں کی، اس سب حالات میں بچے پڑھتے ہیں. اس کی جگہ تو اللہ آخرت میں دے گا. دنیا والوں سے کیا توقع ہوتی ہے. لیکن میں دو ایک باتیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ سب کو دیکھیں 100 عالم دین پیدا ہوا. پہلے تو یہ درس نظامی بغداد سے فرنگی مین کے علماء دین عالم دین مولا نظامی لے کر آئے. اس زمانے میں تو بہت مختصر سے مدارس ہوتے تھے. اب ماشاء اللہ بہت سارے ہیں. وقت کی ضرورت بھی ہے. مثلاً 100 بچے فارغ ہوتے ہیں، وہ 100 کے 100 صنعت یافتہ ہوتے ہیں. لیکن عالم دین مشکل سے ایک اور دو ہی ہو پاتا ہے جسے عالم دین کہتے ہیں. تو بچوں صرف صنعت یافتہ ہی بننا. صنعت تو سب کو ملے گی انشاءاللہ الحمدللہ، لیکن عالم دین تو ایک ہی تو ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ عالم دین بننا. اس کے لیے نصاب سے ہٹ کے بھی ان کو تو کا بھی مطالعہ کرنا ہے جو آپ کے مسلک سے دیے گئے. ہوتا کیا ہے کہ آج کل کے مدارس میں یہ کہ صرف اپنے عقائد پڑھو دوسرے کے اس کے لیے ایک محدود دائرے تک آپ سمجھتے رہتے. ہم لوگ اہل سنت والجماعت سے ہیں، لیکن اہل طریقت کے آج بھی بڑے صدیق کی درگاہیں اور خانقاہیں دو کلیدی رول نبھاتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہم اقلیت میں ہیں، اور اکثریت کے ساتھ کس طرح سے مل کے چلا جائے یہ درگاہ اور خانقاہیں سے کرتا ہے. یہ مقصد نہیں، یہ بات مدارس میں نہیں ملتی. اور اس کی قصور بھی ہم نے کہ جہاں سے علم بڑھتا تھا، جہاں سے درس دیا جاتا
لیکن تفریق آج بھی نہیں پھیلائی جاتی اور مذہبی ہماروں جسے سمپردائک سوہار کمنل ہارمونی کہتے ہیں کہ کس طرح سے غیر مسلمانوں کو بھی ساتھ لے کے چلا جائے، یہ وقت کا تقاضا ہے اور اس ملک کا بھی تقاضا ہے کہ ایک مذہبی امان کے ساتھ چلے اور ہمیں کوئی مسئلہ خلافات نہ ہو، یہ پیغام وہاں سے بھی جاتا ہے، لیکن مزید جو پیغام جانا چاہیے تھا آج اس سے درمیان خاندان حاصل یہ المیہ ہے کہ کئی دہائی کی صدیاں ہو گئی تو یہ خرابی تو پیدا ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ جو بزرگان دین مفہوم ہے انہیں کشف و کرامات آپ میں موجود ہیں۔ ایسے تھے کہ آج ہم 30 کروڑ کے قریب ہیں، اس کے باوجود خوف سکتا ہے۔ ان کے معاملات دیکھیے جب حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جوین شریف بھائی جو پرتھوی چوہان کا قلعہ تھا، آخری ہندو بادشاہ تھے، اور آگے دین کو پھیلانا کتنا سخت کام کیا ہوگا اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ خواجہ نے چشت کا فیضان رہا ہے کہ ہر بر صغیر میں پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان کے لیے غالباً 70 کروڑ مسلمان ہیں، یہ آج انہیں کا فیض ہے۔ کچھ لوگوں نے، کچھ اداروں نے یہ کہا کہ درگاہوں پہ پنجاب شرک ہوتا ہے، بدعت ہوتی ہے، سجدہ کرتے ہیں، تو دو چیزوں کو میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں۔ سجدہ اللہ کی ذات کا سوا کسی کو نہیں کیا جاتا۔ مزارات میں کچھ جو جاتے ہیں چومتے ہیں وہ قدم بوسی ہے، ہوتی ہے، اپنے عقائد کے حساب سے بزرگان دین جو ہے جو مفہوم ہے وہاں بزرگ اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وہ ضروری نہیں کہ کوئی جا کے قدم بوسی کرے، فاتحہ پڑھے۔ لوگ دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ اسی سے ماننا جاتا ہے، وسیلہ استعمال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی راہ میں اللہ اور اس کے رسول کا میسج عام کیا، وہ اپنا کلمہ تو نہیں پڑھانے آئے تھے، اللہ کے رسول کی دین کی فروغ دینے آئے، تو اس راہ میں وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہو جاتے ہیں۔ ولی یعنی کہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ ان کے وسیلے سے اللہ ہو۔ ٹھیک ہے، کئی مزارات کے جو معاملات ہیں وہ سمجھ سے پرے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ جو وہاں مفہوم ہے سند یافتہ درگاہ، مستند جو درگاہ ہے وہاں جایا جائے۔ ہاں کچھ لوگوں نے اپنے باپ داداؤں کی درگاہ بنا لی، اس چیز کے اہل نہیں تھی، اس چیز کی تو ہم بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن میرا بچوں سے بس یہی کہنا ہے کہ جو ان کے حالات چل رہے ہیں، خوف زدہ کسی سے نہیں ہونا، صرف اللہ کی ذات سے خوف رکھنا ہے۔ دیکھیں آپ آئی ٹی پروفیشنلز تو ہیں، آپ کو وہ تنخواہیں بھی نہیں ملیں گی جو ان کو ملتی ہیں، لیکن میں نے کئی مدارس میں بچوں کو دیکھا کہ مدرسے سے فارغ ہو کے انہوں نے دور حاضرہ کے علوم کو بھی حاصل کیا ہے، اور اس کے لیے کتنی قلتیں کرنا ہو اس کے باوجود لوگوں نے علوم حاصل کیا۔ میں دہلی یا جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں دیکھتا ہوں کہ دیوبند سے کافی بچے فارغ ہوئے اور وہاں سے PhD۔ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، جن گھروں سے آپ آتے ہیں قلت بھی ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو دنیاوی علم حاصل کر سکتے ہیں اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے۔ جہاں پہ بھی آپ جائیں گے، جن ممبر پہ آپ فائز ہوں گے، برائے کرم ایک بات کیجیے گا، تفریق کی بات مت کیجیے گا۔ سب کے اپنے اپنے عقائد ہیں، اپنے عقائد میں مضبوطی سے رہیں، لیکن دوسروں کے عقائد پہ انگوش کمائی نہ کریں۔ اور لوگ دیکھیں، آپ ہی لوگ ہیں اصل میں ملت کے لیڈر تو وہ ہیں جو ممبر پہ فائز ہیں، آپ کے علاوہ کوئی لیڈر نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیڈر وہ ہیں جو دین پڑھ کے آتے ہیں اور دین سکھاتے ہیں، اور جن کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ان کے وظیفوں کا، ان کی تنخواہوں کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ ایک ماڈرن ایجوکیشن جو لے کر آیا ہے، اس ٹیچر کو، اس اسکول کو، اس انسٹیٹیوشن کو بڑی بڑی تنخواہیں دیتے ہیں۔ ہم ان سے توقع تو بہت رکھتے ہیں، لیکن ان کی بھی کچھ توقعات ہیں ہم سے۔ آپ ان کی تمام خواہشات کا، تمام ان کی خواہشات تو نہیں کہوں گا، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔
بات بس یہی ختم کرتا ہوں کہ دور تو خراب ہے لیکن کسی شر سے خیر پیدا ہوگی، اور چونکہ بڑے صغیر میں اسلام کا ذریعے بزرگان دین کے پہلا ہے، اولیاء کاملین کے پہلا ہے، تو یہ شجر مرجھاتا نہیں، جیسے اسپین میں تلوار سے اسلام گیا 600 سال حکومت رہی اور آج بالکل اسلام سے خالی ہے۔ یہاں اتنی مصیبتوں کے باوجود، اتنی مشکلات کے باوجود اسلام کانٹے مار رہا ہے، اسلام کو کوئی فرق نہیں ہوگا، اور ہم کو بھی کوئی فرق نہیں پہنچا ہے۔ یہ جو پریشانیاں ہم پہ آئی ہیں، اس سے مضبوط ہوئی، ایک فکر پیدا ہوئی، ایک احساس جاگا ہے۔ جس طرح سے ہم نے ابھی الیکشن میں ووٹنگ کی متحدہ ہو کے ہوئی، تو ہمیں کسی دوسرے سے توقع نہیں رکھنی ہے۔ محلے دار جو مسجدوں میں پڑھتے ہیں ایک یونائٹیڈ ہوں، متحدہ ہوں، غیبت کو ختم کریں، غیبتوں سے بہت نقصان پہنچا، سنائی باتوں کے بعد سوشل میڈیا کے ڈاکٹر نہ بنے، اس کے مفتی نہ بنے، حقائق کی روشنی میں آ کے، اور آپ کو عادت ہے، کیا پتہ آپ میں سے کوئی ایسا بچہ ہو جو مجدد ہو، آپ کو ایک عالم دین بننا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو نصاب میں سلیبس میں کتابیں وہ تو پڑھنی ہے، نہیں پڑھیں گے تو امتحان کیسے پاس ہوگی؟ اس سے ہٹ کے بھی علم ایک سمندر ہے، جتنا پڑھ سکے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور اس سمندر سے کوئی وسعت عطا فرمائے، اس کی درازی عطا فرمائے، اس کے وسائل کو درازی۔ انہیں چند باتوں کے ساتھ میں یہاں باتوں کا اختتام پر پہنچتا ہوں، اور آپ سب کا شکر گزار ہوں، ممنون ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس خطے میں رہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ لوگوں کو شان آباد رکھے، کاروبار میں برکت دے، اور مشکلات سے محفوظ رکھے، اور ہر والدین کو اپنی اولادوں کا شکر ادا کرے۔ ان اللہ بالکل 11 بجے بنگلور پہنچنا ہے، اور ہم بڑے مشغول ہیں حضرت والا کے تشریف لائے، اللہ آپ کو نصیب فرمائے۔ لیکن یہیں پر آپ سے اور درخواست کی حضرت والا سے انشاءاللہ کسی موقع پر حضرت والا سے وقت دے کر ہم لوگ ایک پروگرام رکھیں گے منڈیا شہر کے لیے، انشاءاللہ آپ وقت دیں گے تو ہم ایک پروگرام بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ بھائی اس وقت حضرت کے پاس وقت بہت کم ہے، اس کے بعد مسافہ کرنے نہیں سے مسافہ کرنے تکلیف بالکل نہ دیں۔ بالکل بالکل